ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صلى على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات پڑھیں محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہماری کوشش یہی رہے گی ان مجالس اعزاء میں اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں تربیت خاندان کے عنوان سے گفتگو کی جائے کہ اس زمانہ غیبت میں ہماری ایک شرعی ذمہ داری کیا ہے، اور کربلا والوں کی قربانی کا مقصد ہم کیسے سمجھیں کہ کربلا والوں نے جو کربلا میں قیام کیا ہے اور اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، یقیناً وہ کسی مقصد کے تحت تھیں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ امت محمد دین محمد پر قائم رہ سکے. تو امام حسین کا جو خروج تھا وہ اصلاحی قدم تھا، امت کی ہدایت تھی، اور حسین ابن علی نے کربلا میں اس آیہ مجیدہ کی عملی تفسیر کو پیش کیا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت کی ذات پر. قرآن میں جب بھی خطاب ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، علماء اہل سنت ہوں، علامہ زمخشری یا علماء اہل شیعہ ہوں، سب نے بالاتفاق روایت نقل کی ہے، خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ فرما رہا ہے اے علی والو، ایمان والو.
خطاب ہے اے علی والو، یعنی میں کہا کرتا ہوں، یعنی پروردگار سمجھا رہا ہے میں نے کتاب اس لائق سمجھا ہے ان لوگوں کو گفتگو کے لیے جو علی والے ہیں یا علی کے حبدار ہیں۔ تو یہ کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ پروردگار کا خطاب حبدار علی سے ہے۔ چاہے اہل اسلام ہوں، چاہے اہل ایمان ہوں، سب حب علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پروردگار جب اہل ایمان کہہ کر ذات علی کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہادی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان، صاحب ایمان کی راہ پر چلنا ہوگا۔ تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خانہ کو۔ قرآن نے خطاب حضرت انسان کو فقط نہیں دیا ہے کہ تو خود اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر خطاب فقط اپنی ذات کے لیے ہوتا وَأَهْلِيكُمْ کا خطاب پروردگار نہ فرماتا تو گویا پروردگار نے فرمایا اے ایمان والے، تیری نجات اور تیری فلاح اور تیری بھلائی اس میں ہے جب تو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ فقط اپنی ذات کی فکر نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دین پر عمل کر لیں اور گھر میں اگر ہماری توجہ نہ رہے، اولاد کے حوالے سے لاپرواہی سے ہم رہیں، معاشرے میں ہم اصلاحی قدم سے بے فکر رہیں، شاید ہماری نجات ہے۔ نہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ خود غرضی زندگی ہے، یہ خود غرضی زندگی ہے کہ فقط اپنی نجات چاہتے ہو، دوسروں کی نجات نہیں چاہتے۔ اسلام چاہتا ہے اپنی بھی نجات کے بارے میں سوچ اور دوسروں کی بھی نجات کے بارے میں سوچ۔ آیت اللہ سستانی مدظلہ العالی، خدا علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آغا سستانی فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اصلاح امت، یہ فقط فقہا اور علماء کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ معاشرے کا ہر وہ فرد جو بھی اصلاحی قدم اٹھا سکتا ہے اور جس کی زبان، جس کا قول، جس کا جملہ، جس کے الفاظ پر اثر ہو سکتے ہیں، واجب ہے وہ امت کی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ فقط گھر کی تربیت کے لیے اسلام نے نہیں کہا ہے، شرعی ذمہ داری ہے انسان معاشرے میں دیکھے جہاں ضرورت ہے اصلاح کی، اصلاحی قدم اٹھائے، دوستوں میں دیکھیں اصلاحی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اصلاحی قدم اٹھائیں، گھر میں ضرورت ہے، گھر میں قدم اٹھائیں۔ اگر ہم اس وظیفہ شرعی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہم مجرم خدا بھی رہیں گے، مجرم رسول بھی رہیں گے اور مجرم اہل بیت بھی ٹھہریں گے۔ امام فرماتے ہیں حضرت داؤد کے زمانے میں 1,00,000 قوم تھی جن میں 40,000 قوم بد کردار اور فاسق تھی، جو 60,000 تھے وہ نیک اور پارسا تھے، دین الہی پر عمل کرنے والے تھے۔ لیکن جب عذاب الہی آیا انہوں نے فقط 40,000 کو اپنی لپیٹ میں نہ لیا بلکہ پورے 1,00,000 قوم عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ راوی کہتے ہیں فرزند رسول
وہ 60,000 جو پارسا تھے، جو نیک اور صالح تھے، دین کے پابند تھے، ان پر عذاب الہی کیوں آیا؟ امام فرماتے اس لیے وہ خود غرضی کی عبادت انجام دے رہے تھے، وہ اپنی ذات کی اصلاح کی فکر میں تو تھے، ان 40,000 کی اصلاح کی فکر نہ کرتے تھے، اور ان کی برائیوں پر جو برائی کرتے تھے وہ اس پر خاموش رہتے تھے۔ یہ ہم نہ سمجھیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے دین پر عمل کر لیا ہے، میں نے نجات حاصل کر لی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کربلا والوں کی قربانیوں کے مقصد کو سمجھیں۔ کربلا والوں نے، کربلا میں حسین مظلوم نے، جس حسین کو سید الرسل نے جوانان جنت کے سرداری کی سند دے دی، اتنی عظیم ہستی، اس نے کربلا میں قربانی آخر دی کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ وہ جو جوانان جنت کا سردار ہے، وہ جس کے کپڑے جبرائیل لے آئے، وہ جس کے جھولے کو جبرائیل جھلائے، اتنے فضائل و کمالات کا مجموعہ ہستی، آخر کیا ضرورت تھی حسین ابن علی کو کربلا میں اپنی جان دینے کی؟ اگر ہم نے مقصد شہادت حسین کو نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے ہم نے مفہوم شہادت کو نہیں سمجھا، ہم نے دین محمدی کو نہیں سمجھا، ہم نے پھر حسینیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا امام حسین ابن علی کا کربلا میں یہ قیام اور قربانی دینا کسی اور دنیاوی مقاصد کے لیے تھا یا دین محمد کی بقا کے لیے تھا؟ دین محمد کی بقا کے لیے تھا۔ ہر اہل ایمان یہی کہے گا، ہر محب حسین یہی کہے گا۔ تو جب حسین ابن علی نے کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے دین محمدی کی بقا کے لیے، کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ حسین کی اس قربانی کو زندہ کریں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا ذکرنا، خدا رحم کرے ان لوگوں پر جو ہمارے ذکر کو زندہ رکھے، ہمارے اللہم صلی علی۔ ذکر اہل بیت خاص چیز میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ذکر شامل ہے، عام ہے۔ فکر آل محمد کو، فضائل آل محمد کو، سیرت آل محمد کو، فرمودات آل محمد کو، مصائب آل محمد کو، ہر وہ ذکر جو آل محمد سے منسوب ہو، جس میں امت کی ہدایت ہو، ہر وہ چیز ذکر اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اب دیکھیں امام کی یہ دعا، یہ کس کے حق میں ہے؟ کیا امام نے کسی کا نام لے کر لی ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ عام کا ہے، قیامت تک کے لیے یہ دعا ہے کہ خدا ہر اس پر رحم فرمائے کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتا ہے، یعنی جو دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو دین کی ترویج کرتا ہے، دین کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کسی بزرگان دین کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہمارے حق میں دعا کریں، یہاں احتمال ہے کہ اس کی دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ رکاوٹ بنے، وہ خود ولی خدا ہو لیکن اس کی دعا ہمارے حق میں قبول نہ ہو۔ کبھی آپ کسی زائر کو کہتے ہیں قبہ امام حسین کے نیچے ہمارے حق میں دعا کریں، امام کے قبے کے نیچے تو دعا مستجاب ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ رکاوٹ بن جائیں، وہ دعا مستجاب نہ ہو۔
تو اسی طرح سے جتنے بھی مقدس مقامات ہوں، جتنے بھی مقدس افراد ہوں، آپ ان سے دعا کی کوشش کریں. وہاں احتمال ضرور ہے، ہو سکتا ہے دعا قبول ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو، لیکن اگر کسی کے حق میں صادق آل محمد فرما دیں کہ خدا اس پر رحم کرے جو ہمارے دین کو زندہ کرتا ہے. امام کی دعا اس کو شامل ہے. امام کا یہ کہنا خدا اس پر رحم کرے، کیا مطلب ہے خدا اس پر رحم کرے؟ یعنی اگر رزق میں تنگی ہے تو خدا رزق میں اضافہ کرے، اگر بے اولاد ہے تو خدا صاحب اولاد کرے، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو خدا پریشانیوں سے نجات دے. یہ ہے رحم خدا. خدا رحم کرے گا تو ہر مشکل سے باہر نکالے گا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہ. تو لہٰذا فقط اپنی ذات کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ معاشرے میں، گھر میں، ہر اپنے سے تعلق رکھنے والے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میری گھر میں میری بات نہیں چلتی، رشتہ داروں میں میری بات نہیں چلتی، یہ کوئی میرے اور آپ کے لیے عذر شرعی نہیں ہے. کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ آپ کسی کو 50 مرتبہ نماز کی تلقین کریں گے تو وہ 50 مرتبہ کہنے کے بعد نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو آقا سیستانی فرماتے ہیں 50 مرتبہ اسے امر بالمعروف کرنا واجب ہے. ہم تو ایک مرتبہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 2 مرتبہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فقاہت کو سمجھیں. دین محمدی کے جو محافظ ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ قرآن اور سنت سے کیا سمجھ کے ہمیں میسج دے رہے ہیں. اصلاح امت کی فکر رکھیں. ہم نے فقط 1 یا 2 مرتبہ کہا، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. ہم نے کہا چھوڑیں ان کو، ان پر ہماری بات اثر نہیں کرتی، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں. یہ بھی ہمیں سنت محمدی سے جو نمونہ ملا ہے، اس لیے یاد رکھنا چاہیے یہ کوئی ہمارے لیے شرعی عذر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 2-4 مرتبہ کہہ دیا ہماری بات اثر نہیں کر رہی. نہیں، بلکہ سید الرسل کی سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول اللہ جب بھی کلمہ توحید کو پہنچاتے تھے اور مشرکین ہر مرتبہ آپ کو پتھر مارتے تھے، جسم لوہان ہوتا تھا. روایت کہتی ہے یہاں تک رسول اللہ کی پیشانی جب 1 مرتبہ شہید ہوئی، خون نکلا، سید الرسل نے خون کو روک لیا، زمین پہ نہ گرنے دیا کہیں اس قوم پر عذاب الہی نہ آئے، اور فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. اے باری الہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ نہیں جانتے میں نبی برحق ہوں. تو کیا سید الرسل پیچھے ہٹ گئے؟ سید الرسل نے سمجھایا خزانہ رسالت سے سنت کا یہ نمونہ لو کہ دیکھو پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ہدایت کی دعا کرنی ہے. استقلال ہونا چاہیے انسان کے مزاج میں. مومن جو ہے وہ استقلال کے ساتھ ہو، استقامت ہو مومن کے قدموں میں. وہ مومن نہیں ہوتا جس کے قدم میں استقامت نہیں ہے. یہ منافقت کی علامت ہے. کبھی انسان کچھ ہو اور کبھی کچھ ہو، اسی کا نام تو نفاق ہے. مومن کبھی متزلزل نہیں ہوتا. سید الرسل نے سمجھا دیا کہ کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو. دین محمدی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، پھر پروردگار مدد کرنے والا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ پروردگار کا وعدہ ہے، اگر تم دین الہی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور دین پر ثابت قدم بھی رکھے گا.
یا رسول اللہ یا عینی اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ آیا ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہ صلوات بہت بڑی عبادت ہے۔ صاحب تفسیر عمدۃ البیان والے نقل کرتے ہیں کہ سید الرسل جب معراج سے واپس آ رہے تھے، چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا پانی کا ایک حوض ہے، اور اس حوض کے کنارے ایک بہت بڑا پرندہ ہے جو بیٹھا ہے، بار بار اس حوض میں غوطہ زن ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اپنے پروں کو پھرپھراتا ہے، ہر قطرے سے پروردگار ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سید الرسل یہ منظر دیکھ کے تھوڑا حیران ہوئے، کہا جبرائیل یہ پرندہ جو اپنے حجم میں بہت بڑا ہے، یہ بار بار حوض میں غوطہ زن ہوتا ہے، پروں کو پھرپھراتا ہے، پروردگار اس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کر رہا ہے، آخر یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو بھی آپ اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتا ہے، یہ اس کی نیابت میں غوطہ زن ہوتا ہے، اور وہ فرشتے جو پیدا ہوتے ہیں قیامت تک کے لیے اس مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ۔ اپنی خلوتوں کو ذکر خدا سے منور کریں، اپنی خلوتوں کو ذکر صلوات سے منور کریں، فضول اوقات ہم موبائل میں یا دوسری چیزوں میں صرف نہ کریں۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا آپ کہیں گاڑی میں چلا رہے ہیں یا بیٹھے ہیں یا نیند نہیں آ رہی ہے تو آداب علماء نے ذکر کیا ہے، یا تو آپ کی زبان پر ذکر لا الہ الا اللہ ہو یا پھر ذکر صلوات ہو۔ مومن کی زبان پہ یہ ہونا چاہیے۔ آج کل معذرت کے ساتھ اگر میرے کسی نوجوان بھائی کو یہ میرا میسج برا لگے، کتنے آج ہمارے ماحول میں یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے، اس چیز کو سمجھیں، اپنی اولاد کو تربیت دیں۔ عام طور پر یہ ہمارے ہاں ماحول بن چکا ہے، جب کسی کے ہاں جائیں تو ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، آداب محفل کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جب مجالس اعزاء میں جاتے ہیں تو بعض نوجوان یا بعض افراد بیٹھ کر پیچھے موبائل کا اس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گویا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجلس میں پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ کیا یہ مجلس اس مجلس کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس ذکر اہل بیت کی یہ توہین نہیں ہے؟ اگر آپ مجھ سے بات کریں اور میں آپ سے توجہ ہٹا لوں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان کو ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہماری بات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے عزیز، جب میں آپ کی بات کی طرف توجہ نہ دوں تو یہ توہین سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ممبر سے آل محمد کی تعلیم کو بیان کرے یا قرآن کو بیان کرے اور سامنے والا اپنے واٹس ایپ یا فیس بک میں مصروف رہے، بتائیں کیا وہ قرآن اور اہل بیت کی توہین نہیں کر رہا؟ اصلاح ہونی چاہیے۔ اپنے نوجوانوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جب بھی کسی محفل میں جائیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ان احادیثنا تحیی القلوب لشیعتنا۔ امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو، اے ہمارے محبو، اے ہماری محبت کا دم بھرنے والو، ہم اہل بیت کی احادیث، ہمارے فرمودات ہم ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔
یعنی جب وہ اہل بیت کے فرمودات سنتے ہیں تو وہ عمل کی طرف دوڑتے ہیں. تو پھر علاج کرے وہ انسان جس کے سامنے اہل بیت کے فرمودات ہو, سیرت اہل بیت بیان ہو, لیکن وہ اس کو پسند نہ کرے. اس کو فکر کرنی چاہیے, کیونکہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہماری احادیث ہمارے شیعوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں. تو اگر کسی کے دل کو وہ پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل مریض ہے, وہ دل اس قابل ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کی ذات پر. تو لہٰذا اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں, اپنے گھروں کے ماحول میں توجہ کریں. یہ فقط کہنا کافی نہیں ہے کہ گھر میں اولاد میری نہیں سنتی, فلاں میری نہیں سنتا, فلاں میری نہیں سنتا. میرے دوست, یہ میرے اور آپ کی یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. آیا ایک شخص امام صادق, امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, کہا فرزند رسول میں بہت پریشان ہوں. مومن کو پریشان رہنا چاہیے, فکر مند رہنا چاہیے. کس مسئلے میں؟ ہدایت کے مسئلے میں. ہم دنیاوی امور میں پریشان ہوں تو اپنی مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں. ہدایت کے مسئلے میں جب پریشانی ہو تو تب بھی ہمیں اہل بیت کے در پہ جانا چاہیے. وہ بہترین ہدایت کرنے والے ہیں. کہا مولا میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ مولا میں گھر والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہوں, ان کو دین کی طرف بلاتا ہوں, ان کو اسلام کی تعلیمات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مولا روزہ اور نماز کی بات کرتا ہوں. مولا حج اور میں زکوٰۃ کی بات کرتا ہوں. میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو حجاب کی بات کرتا ہوں. لیکن فرزند رسول وہ میری بات پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہ میرا, اگر ہمارے گھروں میں کسی کی یہ حالت ہے تو پھر سن لیں صادق آل محمد اس پریشانی کا کیا حل بتا رہے ہیں. کہ مولا یہ پریشانی رہتی ہے, یہ اس فکر میں ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. امام فرماتے ہیں اے فلاں تو یہ بتا, میدان قیامت میں عام لوگوں کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے یا انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے؟ دیکھ لیجئے دو چیزیں, ایک عام لوگ, ایک انبیاء اور اوصیاء. کہتے فرزند رسول کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ یوم قیامت انبیاء اور اوصیاء کی سب میں اٹھایا جاؤں؟ امام فرماتے ہیں ہاں, جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو برابر انجام دیتا رہے جبکہ اس کے گھر والے اس کا مذاق اڑائیں, دین کی تعلیمات کو وہ قبول نہ کریں, ایسا شخص انبیاء و مرسلین اور صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. 5:30 ٹائم ہے. بار دیگر باواز بلند سلام علیکم. کربلا والوں کے مقصد کو سمجھیں, کربلا کو ایسے اس کے مقصد کو ہم ضائع نہ کر دیں. اس کربلا میں دین کو بچانے کے لیے حسین نے بڑی قیمتی قربانیاں دی ہیں. ایک وہ قربانی یتیم حسن, وہ قربانی بڑی عظیم قربانی ہے. روایت کہتی ہے شب عاشور ہے, امام حسین ہر اپنے صحابی کو بتا رہے ہیں کہ کل کس نے شہید ہونا ہے, کل کس نے شہید ہونا ہے. شہزادے نے جب پوچھا, امام نے یہاں تک بتایا حتیٰ کہ کل عبداللہ رضی بھی شہید کر دیا جائے گا.
ششماہ علی اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا۔ یتیم حسن نے سنا تو ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں یا عمّا حل یصلون الی الخیام، چچا جان کیا اشقیاء کل علی زادیوں کے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ زادارو۔ امام نے جواب دیا ہاں۔ روایت کہتی ہے جب روز عاشور آیا، اولاد امام حسن کی جب باری آئی تو ایک مرتبہ یتیم حسن آ کر کہتے ہیں حلی من رخصہ، اے زہرا کے لال کیا اجازت ہے میں بھی جام شہادت نوش فرما لوں؟ روایت کہتی ہے امام حسین نے شہزادے کو گلے سے لگایا، اتنا گریہ کیا کہ امام اور حضرت قاسم دونوں غش کھا کے زمین کربلا پہ گر پڑے۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ عام طور پر دنیا کا دستور ہے جب کوئی غشی میں جاتا ہے افاقے میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ ہے غریب کربلا، حسین مظلوم جب غشی میں ہے، حضرت قاسم غشی میں ہے، علی زادیاں بھی گریہ کر رہی ہے، بیبیوں کا گریہ بلند ہوا، لیکن پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے کہ حسین کے منہ پہ چھڑکاؤ کیا جائے، قاسم کے منہ پہ چھڑکاؤ کیا جائے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے یا حسین مولا کو افاقہ ہوا، حضرت قاسم بھی افاقے میں آئے، یا ایک مرتبہ حضرت قاسم نے ایک نرالا انداز اپنایا۔ علماء نقل کرتے ہیں حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، روایت کہتی ہے قاسم نے چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا یا چچا کے پاؤں پہ گر پڑے، اے حسین مولا کے قدموں کو چوم رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے قاسم کا سر حسین کے قدموں میں، شاید اس لیے کہ اے چچا میں اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا ارے جب تک مجھے مرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو بڑی محبت سے اٹھایا۔ بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے یا قاسم کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بابا نے ایک وصیت باندھی تھی۔ قاسم نے اس وصیت کو کھولا تو جس میں یہ تحریر تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لال قاسم، علیکا بے رعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، اے میرے لال قاسم جب میرے بھیا حسین پہ کربلا میں مشکل آئے تو اس کی نصرت سے دریغ نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ حسین مظلوم نے بھیا کی وصیت دیکھی۔ روایت کہتی ہے علماء معتبر نقل کرتے ہیں یا حسین نے کیا کیا، قاسم کو امامہ پہنایا، لیکن قاسم کو جو امامہ پہنایا کربلا میں کسی اور صحابی کو ایسا نہ پہنایا۔ روایت کہتی ہے وَلَفَّفَ عَمَامَ بِصُورَةِ الْكَفَنِ، کفن کی شکل میں امامہ پہنایا۔ ارے کفن کی صورت میں کیسا ہوتا ہے، میت کو جب امامہ پہنایا جاتا ہے تو دونوں عنقیں اس کے سینے پہ لٹکائی جاتی ہے۔ اے کیوں اے مولا حسین، اے قاسم کو اس صورت میں کیوں آپ نے امامہ پہنایا؟ شاید جواب ملے اس لیے کہ شاید کوئی یہ نہ سمجھے ارے یہ یتیم حسن تھا، ارے کوئی اس کا خیال کرنے والا نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ بس آخری جملہ مصائب کا آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم میدان میں نکلے، بروایت
35 یا باروایت 70 فناریوں کو فنار کیا۔ یہ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے شہزادے کو دیکھا جو 14ویں کا چاند نظر آتا تھا، جو 14ویں کا چاند نظر آتا تھا۔ یہ ایک لعین نے بڑھ کر قاسم کے سر پہ ایسا نیزہ مارا، قاسم زین پر سنبھل نہ سکے، زین سے نیچے آ رہے ہیں، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ہائے مشکل وقت میں قاسم نے چچا کو پکارا۔ روایت کہتی ہے میرے مولا حسین نے جلدی سے قاسم کی طرف بڑھے، یا ادھر سے جو شقی تھا وہ چاہتا تھا قاسم کا سر تن سے جدا کرے، اس شقی نے اب اشقیاء کو آواز دی۔ روایت کہتی ہے اس لعین کا آواز دینا تھا۔ سید ابن طاؤس کی روایت ہے ہائے دائیں طرف سے گھوڑے بائیں، بائیں طرف سے گھوڑے دائیں، اللہ جانے قاسم کس حالت میں ہے۔ جب غبار پھٹا روایت کہتی ہے حضرت قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حسین مظلوم سرہانے کھڑے ہیں اور حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بعض ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں حسین نے روتی آنکھوں سے فرمایا یا بنیا، اے میرے لال انت الودیع، تو میرے بھیا کی امانت تھی، تو میرے بھیا کی امانت تھی۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں ارے حسین ہر لاشا لائے خیمے میں، لیکن قاسم کا لاشا کیسے لائے؟ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں وضع صدرہ علی صدرے، اے حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے ملا دیا، اے خیمے کی طرف لاشا قاسم لے کے آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، علامہ حسین بخش جاڑا روایت نقل کرتے ہیں، یہاں ایک جملہ ان کی طرف سے وہ کہتے ہیں جب حسین قاسم کا لاشا لائے تو آپ نے آواز دی اے زینب، اے فروا، آؤ میں قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ علامہ حسین بخش جاڑا نقل کرتے ہیں جناب فروا جب قاسم کے لاشے پہ آئی تو قاسم کے منہ پہ منہ رکھ دیا اور کہا قاسم دادی زہرا سے کہنا اور میری ماں کے پاس یہی سرمایہ تھا جو تیرے لال حسین پہ قربان کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب